کی پشت پر جس طرح ان کے جد امجد کی پشت پر خاتم النبیین کی مہر لگی ہوئی تھی، میرے بیٹے مہدی کی پشت پر خاتم الخلفاء اور خاتم الحجج کی مہر لگی ہوئی تھی کہ یہاں پر اللہ کی نمائندگی کا خاتمہ ہے، اور یہ اللہ کا آخری خلیفہ اور آخری قائم مقام زمین پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں المہدی یطلب القصاص ممن لا یعرف بحقنا، مہدی میرا بیٹا قصاص طلب کرے گا۔ قصاص سمجھتے ہو؟ جن کا خون بہایا گیا ہو، ان کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، میرا بیٹا لے گا کن سے؟ ممن لا یعرف بحقنا، جس نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا، اولین و آخرین میں سے جس نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا، ان سے انتقام میرا بیٹا مہدی لے لے گا۔ آئے صحت و سلامتی و ظہور امام زمانہ بآواز بلند سروا۔ ہوا خلیفۃ اللہ علی خلق اللہ، وہ اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی مخلوق پر۔ هو ابن الحسن ابن علی من ولد فاطمہ من ذریت الحسین السلام، وہ حسن ابن علی کا بیٹا ہے۔ کون حسن ابن علی؟ یعنی حسن عسکری، علی الہادی النکی، ان کا بیٹا ہے کون؟ جو فاطمہ کی ذریت سے ہیں، طاہرہ بی کی ذریت سے ہیں، اولاد سے ہیں، من ذریت حسین، حسین کا فرزند ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہوں گے بوڑھے، نظر آئیں گے جوان، شاخ المنظر، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بوڑھا نہیں بنائے گا۔ بوڑھے اس لیے کہلائیں گے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے، اور لوگ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو شاید بہت پیر مرد ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو 35-40 سالہ جوان رعنا ہوں گے۔ اور زیارت میں الفاظ ہیں نظرۃ الایام، وہ دنوں کی چمک ہیں، وہ دنوں کی خوشحالی ہیں۔ ربیع الانام، موسم بہار کو تو آپ سمجھتے ہی ہو رہے، تو امام فرماتے ہیں وہ ربیع الانام، وہ مخلوق کے لیے موسم بہار ہے۔ اب جو کچھ ہے یہ خزاں ہے انسانیت کے لیے، یہ دہشت گردی خزاں، یہ بدامنی خزاں، یہ ظلم خزاں، یہ بے روزگاری خزاں، یہ جہالت خزاں، یہ غربت خزاں، جب وہ آئیں گے شمس الظلام، وہ تاریکیوں کے روشن آفتاب ہیں، ان کے آنے سے ظلم کی تاریکی ختم، جہالت کی تاریکی ختم، غربت کی تاریکی ختم، دہشت گردی کی تاریکی ختم، تمام تاریکیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ شمس الظلام، بدر تمام، وہ تو مکمل چاند ہیں، وہ چاندنی لے کر آئیں گے، وہ روشنی لے کر آئیں گے، وہ خوشحالی لے کر آئیں گے، وہ ہریالی لے کر آئیں گے۔ ان کے آنے سے زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں اتار دے گا، اور اسی ذات کے لیے کہ جو وارث الحسین ہے، ہم ان کی انتظار میں ہیں۔ حسین مولا اپنے زمانے کے امام تھے، حسین مولا کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے انصاف نہیں کیا، حسین مولا کے ساتھ
زیادتی ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ لوگ حسین مولا کو جانتے نہ تھے، جانتے تھے اور بہت سارے نہیں بھی جانتے. ایک نئی بات، شاید آپ کے کانوں تک ایسی بات پہلے نہ پہنچی ہو. میں نے جو شروع میں زیارت اربعین کے جملے پڑھے ہیں، اور یہی جملہ ہی ہمارا موضوع سخن رہے گا، کیونکہ جو اس وقت تھا وہی اب ہے. وہ بھی امام مظلوم تھے، یہ بھی امام مظلوم ہے. ان کی مظلومیت ایک انداز کی تھی، ان کی مظلومیت دوسرے انداز کی ہے. وہ مظلوم تھے، شہید ہو گئے. یہ مظلوم ہے، اس نے شہید نہیں ہونا بلکہ اس نے سارے مظلوموں کا انتقام لینا ہے. مظلوم اس لیے ہے کہ ابھی تک مدد مانگ رہے ہیں، امت مدد نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ وجہ وہی ہے جس وجہ سے امام حسین کی مدد نہیں کی گئی. امام حسین علیہ السلام بنیادیں بنا گئے. امام حسین علیہ السلام اساس رکھ گئے تاکہ وہی بنیاد سبب بنے میرے بیٹے مہدی کی تقویت کا اور میرے بیٹے مہدی کے ناصران بننے کا اور میرے بیٹے مہدی کے لیے مدد فراہم ہونے کا، تاکہ میرا بیٹا مہدی آگے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ کرے اور سارے نبیوں کی محنت جو ہے ثمر آورد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری لگا دیجیے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. کون حسین؟ مولا حسین کا تعارف آپ کے سامنے ہے. تو میں تعارف کے چند ایسے جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو شاید کم ہی پڑھے جاتے ہیں سٹیج پہ. نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا ولم تلبس کالمدلہمات من ثیابہا من دعائم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین وکلمت التقوی وعالام الہدى والعروۃ الوثقی والحجہ علی اہل الدنیا. یہ 6-7 اوصاف ہیں امام حسین علیہ السلام کے. پہلی بات کہ آپ نور ہیں. یہ نور کہاں ٹھہرا؟ پاکیزہ ظرفوں میں، پاکیزہ رحموں میں. ایسے رہیں، ایسی مائیں، ایسے باپ کہ جو نورانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں نجاست اپنی تمام اقسام سمیت قریب بھی جا کر نہیں پھٹی. پلیدی کا تصور ہی نہیں. وہاں طاہر و اطہر پردوں میں